والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہ کیا گیا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہے، بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں کے چند عیوب بیان کیے گئے ہیں کہ جو لوگ توریت شریف کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد پیچھے توریت کے خلیفہ جانشین بنائے گئے، ان لوگوں کے چند عیب بیان کیے ہیں۔ فرمایا وہ رشوت لے کر توریت کے احکام بدل دیتے تھے، جہاں پر بات ان کی سمجھ کے مطابق نہ ہوتی تھی وہ دوسرے لوگوں سے پیسے لے کر اس بات کو وہاں سے بدل دیتے، اپنی جگہ کچھ اور اس کے اندر لکھ دیتے۔ نافرمانی کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہمارا گناہ بخش دیا جائے گا اور اس پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ معاذ اللہ گناہ کر رہے ہیں اور ذہن میں کیا بات ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ اس جرم پر قائم رہے، جب رشوت ملی اسے لے کر شرعی احکام بدل دیا۔ جب بھی رشوت کہیں سے ملتی شرعی احکام بدل دیتے۔ یہ سارے جرم نادانی میں نہیں بلکہ دیدہ و دانستہ کرتے رہے، یعنی جان بوجھ کر جو ہے یہ سارے کے سارے جرم کرتے رہے کہ رشوت لے کر توریت شریف کے احکامات کو بدلتے رہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی ایک سرکشی یہ بیان ہوئی کہ نافرمانیوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس پر ان کی پکڑ نہ ہوگی۔ یہودیوں کی اس سرکشی کی بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ اس عزم میں مبتلا تھے کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں، گمان یہ کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اس لیے ان گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ یعنی پکڑ نہ ہوگی، جو گناہ دل کرتا ہے کرتے جاؤ، کوئی بھی پکڑ نہ ہوگی، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ معاذ اللہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ فی زمانہ بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی بدعمالیوں کے باوجود خود کو آخرت کے اجر و ثواب کا حقدار سمجھتے ہیں۔ آج بھی لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان کو گناہوں سے بچنا بھی تو چاہیے نا۔ اللہ نے منع بھی تو کیا ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر، نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک گناہ گن کر ہمیں بتایا، پھر ہر گناہ سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ یوں ہی بعض سمجھدار قسم کے لوگ شیطان کے اس دھوکے میں پھنس جاتے ہیں کہ گناہ پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ ایسے حضرات خود ہی غور کر لیں کہ ان کا یہ طرز عمل کن کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور یوں ہی یہ بھی لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ جو گناہ کرنا ہے کرتے جاؤ، فلاں پیر صاحب تو ہیں، پیر صاحب مجھے بخشوا دیں گے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے گناہ کرتے جاؤ، غوث پاک ہے نا بخشوانے کے لیے، داتا صاحب ہے، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر صاحب ہے نا۔ تو جب سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھی ہے کہ فلاں پیر صاحب ہیں، گناہ کرتے جاؤ، تب سے لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہماری سنی عوام مبتلا ہو گئی ہے۔ ذہن میں بات کیا ہوتی ہے، میرے پیچھے میرا پیر ہے، پیر صاحب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے منع فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اب نماز ہر بندہ مومن پہ فرض عین ہے، جو ایک بار جان بوجھ کر ترک کرے وہ فاسق ہے، لیکن ہماری عوام نمازوں سے دور۔ آپ سنت کی مساجد کو آپ دیکھیں، چند نمازی آپ کو ملیں گے،
ہماری مساجد تلاوت قرآن پاک سے خالی، اکا دکا کوئی قرآن پڑھ لے آ کر تو پڑھ لے، ورنہ ہماری مساجد میں قرآن پاک رکھے رہتے ہیں۔ نمازوں کی تعداد ہماری مساجد میں نہیں ملتی، اہل سنت کی مساجد خالی ہوتی ہیں، لوگ نمازوں سے دور، قرآن پاک کی تلاوت سے دور، نیکیوں سے دور۔ ذہن میں بات کیا ہے؟ غوث پاک ہیں۔ اب غوث پاک اگر روٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ناراض ہو گئی، نبی پاک ہی روٹھ گئے، تو پھر کون تمہاری شفاعت کرے گا؟ تمہیں کون بخشوائے گا؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ہاں اس کے باوجود کوئی گناہ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھ کر بڑے بڑے گناہ کرنا یہ بہت بڑی نادسنی ہے۔ انسان اپنے آپ کو حقیقت میں عقل دار سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بے عقل ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھ کر بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا فلاں پیر صاحب ہیں، اس طرح لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہوں پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ ایسے حضرات خود ہی غور کر لیں کہ یہ کن کی عکاسی کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نبیوں کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، اس وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ تو آج ہماری عوام بھی یہی کہتی ہے، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، داتا صاحب کے مرید ہیں، خواجہ صاحب کے مرید ہیں، فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے گا، ان کے صدقے بخش دے گا۔ تو یہودیوں کی بات بھی یہی تھی کہ ہم نبیوں کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم کو معاف فرما دے گا۔ تو ان کی بات کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ مفسر کہتے ہیں یہ لوگ خود غور کر لیں جو گناہ کرنے کے باوجود یہ جملے کہتے ہیں ہم غوث پاک کے مرید ہیں، فرمایا یہ کس کی عکاسی کر رہے ہیں؟ شاید یہی دوری ہے کہ جس کی خبر اس روایت کے اندر دی گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح پوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا پوسیدہ ہو کر جلنے لگتا ہے۔ جب کپڑا پرانا ہو جائے، بہت پرانا ہو جائے، تو کپڑے کو ایسے آپ کریں گے آپ اس میں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں کے دلوں میں قرآن بھی ایسے ہی پوسیدہ ہو جائے گا، وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ شوق، وہ سرور قرآن کی تلاوت سے نہیں ملتا۔ حالانکہ قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دیگر آپ اردو کی کوئی کتاب پڑھیں، اخبار پڑھیں تو 2-3 صفحے پڑھتا ہے انسان، دل پک جاتا ہے، دل دوبارہ اس کو پڑھنے کو نہیں کرتا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو آپ پڑھیں بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل گناہوں سے بھرا پڑا ہے، پھر ہمیں قرآن کی لذت نصیب نہیں ہوتی، قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں شوق نصیب نہیں ہوتا، اس کا جو سرور ہے، مٹھاس ہے، وہ ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی، پھر اس کے باوجود ہم اس کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ اور اس کے باوجود ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، گناہ کر کر کے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دل کے زنگ کو دور کس طرح کیا جائے؟ اس تک تو انسان کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن کرنے سے انسان کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، انسان کا دل خوف خدا پیدا کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور دل کا زنگ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت سے دور کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ توقع جو یہ بات دل میں پیدا کرے اور رغبت پیدا کرے وہ رجا ہے، امید ہے۔ یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ گناہ جو انسان کے دل میں یہ امید پیدا کرتا ہے گناہ کر لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ امید ہے، اور ہر وہ امید جو عبادت میں فطور اور باطل کی طرف جھکائے وہ دھوکہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہی امید پر دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، گناہ کر لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یہ امید ہے۔ پھر اس پر جو گناہ ہم کرتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں یہ دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ گناہ ترک کر دے اور عمل میں مشغول ہو جائے، اور شیطان اس سے کہے کہ تم اپنے آپ کو کیوں عذاب اور تکلیف میں ڈالتے ہو، نماز پڑھو گے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے، مسجد میں آؤ گے، سردی لگے گی، بستر میں سو جاؤ، اور تمہارا رب کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، توبہ اور عبادت میں سستی کرنے لگے تو ایسا شخص دھوکے میں مبتلا ہے۔ اب ٹھنڈے پانی سے وضو کو دل نہیں کرتا، فجر میں اٹھنے کو دل نہیں کرتا، ذہن میں یہ بات آتی ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، امید بخشنے اور مہربانی والی دل میں ہوتی ہے، اور دھوکہ انسان اپنے آپ کو دے کر نماز کو قضا کر ڈالتا ہے۔ تو فرمایا یہ دھوکہ ہے۔ اس صورت میں بندے پر لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے بہت بڑے عذاب سے ڈرائے، اور کہے کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، اور اگرچہ وہ کریم ہے لیکن وہ کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ حالانکہ کفر
ان کا کفر اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا، بلکہ وہ عذاب، مشقت، بیماریوں، فقر اور بھوک وغیرہ جس طرح دنیا میں بندوں پر مسلط کرتا ہے، اس طرح ان چیزوں سے ان کو دور بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان تو ہے۔ جو کفار دنیا میں کفر کرتے ہیں، حقیقتاً میں کفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو فرمایا اللہ چاہے تو ان کو بھی بخش دے، لیکن ان کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ کفار کے لیے آخرت میں کوئی بھی بہتری نہیں ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو جس کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ طریقہ ہے، اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا تو میں اس سے کیسے نہ ڈروں، اور میں کس طرح اس سے دھوکے میں رہوں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات پر امید بھی ہونی چاہیے، اس کی رحمت پر نظر بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مصر آخر میں فرماتے ہیں، ان کے علاوہ ان علماء کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کی حاجت ہے جو خود تو عوام میں مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھی دینی تعلیم و تربیت سے غفلت کا شکار ہیں۔ جب ان کی اولاد جانشینی کی مسند پر جلوہ افروز ہوگی تو یہ بھی کہیں گے کہ ان خرابیوں کا شکار نہ ہو جائیں جن کا بنی اسرائیل جانشین ہوئے۔ آج کل اکثر پیروں کو دیکھا جاتا ہے، پیر صاحب خود بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، لیکن اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دیتے، عالم نہیں بناتے، مفتی نہیں بناتے۔ پھر جب اپنے بعد اپنی اولادوں کو اپنا جانشین بنا کر جاتے ہیں، ابھی کیا اپنے آستانوں کے حالات دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ ہمارے پیر صاحب ابھی کے جو ہیں فی الموجودہ اکثریت ان میں ایک ایسی تعداد ہوتی ہے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہوتی، ان کو اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے ان کو اپنا جانشین بنایا ہوتا ہے انہوں نے ان کو تعلیم نہیں دلوائی ہوتی۔ ان کو سکول پڑھا بیٹھتے ہیں، قرآن پاک کچھ پڑھائیں گے، لیکن ان کو دینی تعلیم نہیں دیتے، عالم کورس نہیں کرواتے، شریعت کے احکامات ان کو نہیں سکھاتے۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے استانوں پہ میلہ ہو رہا ہے جی، میلے میں کیا ہوتا ہے، چرس چلتی ہے، شراب چلتی ہے، بھنگ چلتی ہے، پھر مراسی آتے ہیں، خسرے نچتے ہیں، یہ خود نچتے ہیں۔ حالانکہ مزاروں پہ یہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مزار جہاں پہ اللہ کے ولی کا قرب نصیب بندے کو، وہاں بندہ جا کر چرس پیے، وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ پھر وہاں پر جا کے شرابیں چلیں، وہاں پر جا کے ڈولکیاں چلیں، خسرے وہاں پہ نچائے جائیں، خود جہاں پہ پیر صاحب نچیں، تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل ہی شریعت سے دور ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو خود تو متقی و پرہیزگار ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو علم نہ دلانے کی وجہ سے ان کو اپنی گدیوں پہ بٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ایسے کام کر کے اہل سنت کو بدنام کرواتے ہیں۔ الامان الحفیظ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین شوق و محبت کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔